ناظرین، ستاروں کی زبان کے اس خاص اور دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل سیدھی بات کریں گے جون 2026 کے ستاروں کی چال پر۔ اب آتے ہیں برج حمل یعنی ایریز پر۔ ان کی ترقی، خوشحالی، مالی استحکام اور ان کے لیے ابھرتے ہوئے ستاروں کی پوزیشن کیسی رہے گی، یہ جاننا بہت دلچسپ ہے۔ یہاں اس نمبر 12 کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ پورے 12 سال، جی ہاں 12 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد برج حمل کے افراد کے ذائچے میں ان کے نصیب کا ستارہ چوتھے گھر میں ایگزالٹڈ ہو رہا ہے، یعنی اپنی بلند ترین اور طاقتور ترین پوزیشن میں آ رہا ہے۔ یہ جون کی شروعات کے لیے ایک ایسی زبردست اور مثبت مالی خوشخبری ہے جس کا شاید بہت عرصے سے انتظار تھا۔ یہ واقعی ایک انتہائی نایاب ستاروں کی چال ہے۔ تو اس غیر معمولی پوزیشن کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر برج حمل والے اپنا گھر بنانے یا اسے شاندار طریقے سے ڈیکوریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے 2 ہفتوں میں اس کے قوی امکانات بن رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مشتری کے اس شاندار پوزیشن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اور زمین کے کاروبار میں زبردست منافع نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے ذریعے مالی برکات ملنے، پرانی بیماریوں سے شفا پانے اور وسط جون کے بعد تو محبت اور شادی کے معاملات میں بھی شاندار کامیابیوں کے واضح اشارے موجود ہیں۔ بالکل ایک گیم چینجر مہینہ ہے یہ۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بہت حیران کن ہے۔ ان ساری مادی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ جون کے مہینے میں برج حمل کے افراد میں ایک اچانک اور بہت گہری روحانی تبدیلی بھی آئے گی۔ ان کا رجحان صوفیزم، مطالعہ قرآن اور فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت امتزاج ہے جہاں وہ خود تو کامیاب ہوں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چیریٹی اور فلاحی کاموں کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں بھی بے پناہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ مہینے کے پہلے 10 دن برج حمل والوں کو کسی بھی قسم کے غصے یا جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے بالکل گریز کرنا ہوگا۔ 2 اور 3 جون کے دن قریبی رشتوں کے حوالے سے بہت نازک ہیں، اور پھر مہینے کے آخر میں 26 سے 28 جون کے درمیان اگر خاندان کا کوئی فرد کوئی ایسی فرمائش کر دے جو فوراً پوری نہ ہو سکے تو اس پر غصہ کرنے یا اسے سختی سے مسترد کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقت لینا اور صبر سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ اور ان تمام خطرات اور ممکنہ نقصانات کو ٹالنے کے لیے یہ خاص روحانی صدقہ ایک ڈھال کا کام کرے گا۔ برج حمل کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن کا انتظار کریں اور سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں۔ آٹا، چینی، نمک یا پھر سفید کپڑے مستحقین کو دے دیں یا پھر ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کیڑے مکوڑے اسے کھا سکیں۔ یہ بظاہر چھوٹا سا عمل انہیں پورے جون کے مہینے میں بڑی بڑی الجھنوں اور غیر متوقع نقصانات سے بالکل محفوظ رکھے گا۔ اب جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ برج حمل 12 سال کے ایک زبردست عروج پر ہے، تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں کی یہ شاندار چال برج تور یعنی ٹورس کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے۔ چلیے اپنے اس جائزے کو آگے بڑھاتے ہیں اور برج تور کے ستاروں پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ برج تور کے لیے یہ حصہ بے حد دلچسپ ہے۔ دولت، تعلقات، آسان رقوم کا حصول اور گہرے رشتوں کے حوالے سے یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ دراصل برج تور کے لیے جون کا مہینہ ایک بہت ہی گہرا تضاد لے کر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو ان میں کمال کی قائدانہ صلاحیتیں، دور اندیشی اور لمبی مدت کی منصوبہ بندی کا زبردست رجحان پیدا ہوگا۔ ذہن اور دولت کے ستارے بالکل سیدھ میں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ان کے مزاج میں ایک بے قابو جلال یعنی ایک شاہینہ غصہ اور چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے۔ اب یہاں اصل امتحان یہ ہے کہ اس جلال کو کیسے قابو میں رکھا جائے، کیونکہ اگر اس غصے کی وجہ سے قریبی رشتے ٹوٹنے لگیں تو پھر ان ساری کامیابیوں کا مزہ یقیناً پھیکا پڑ سکتا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ برج تور کے لیے عملی مواقع کیا ہیں۔ 2 سے 26 جون تک طاقتور مشتری ایک ایسا کمال دکھائے گا کہ ڈوبی ہوئی، پھنسی ہوئی یا رکی ہوئی رقوم بہت آسانی سے واپس ملنے کے چانسز ہیں۔ اگر کسی آن لائن انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو اس میں منافع کے قوی امکانات ہیں۔ وسط جون میں اگر کوئی رکی ہوئی پراپرٹی یا گاڑی سیل کرنی ہو تو اس پر شاندار ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری، 10 جون کے بعد ازدواجی اور پارٹنرشپ کے سارے الجھے ہوئے مسائل بڑی آسانی سے سلجھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سفر اور اعلیٰ تعلیم بھی ان کی تقدیر کو ایک نئی اڑان دے سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ان شاندار کامیابیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ محتاط قدم اٹھانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں برج ثور کے لیے احتیاطوں اور صدقات کی طرف، تاکہ وہ حقیقت پسند رہ سکیں۔
ٹائم لائن پر ان تاریخوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ 2 اور 3 جون کو برج ثور والوں کو صدقہ دیے بغیر کوئی بھی غیر ضروری سفر ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بالکل گریز کرنا چاہیے۔ پھر 11 جون کے بعد مزاج میں جو ایک بلا وجہ کا چڑچڑاپن آئے گا، اس سے خود کو ہر صورت بچانا ہے۔ اور مہینے کے آخر میں 26 سے 28 جون کے دوران مسائل کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے اعتماد کو بالکل مستحکم رکھنا ہے، کیونکہ یہی اعتماد انہیں ہر مشکل سے نکالنے کی کنجی ثابت ہوگا۔ اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ منگل کا صدقہ برج ثور والوں کے لیے کسی تیر بہدف نسخے سے کم نہیں۔ انہیں کرنا یہ ہے کہ منگل کے دن کا انتظار کریں اور سرخ رنگ کی اشیاء جمع کریں، چاہے وہ سرخ مسور کی دال ہو، سرخ کپڑے ہوں یا پھر کلیجی۔ اسے مستحقین میں بانٹ دیں یا حشرات کو ڈال دیں۔ یقین مانیں، یہ سرخ صدقہ جون کے مہینے کی تمام نجومی الجھنوں اور چڑچڑے پن کو دور کرنے میں بے حد طاقتور ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں ہمارے آج کے اس پورے جائزے کا نچوڑ اس ایک خوبصورت بات میں سمٹ آتا ہے کہ ستارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ذاتی اعمال، صبر اور خیرات حتمی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ ستارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، مواقع اور چیلنجز دونوں دکھا رہے ہیں، لیکن اصل کمال انسان کے اپنے فیصلوں، اس کے صبر اور دوسروں کے لیے کی گئی بھلائی میں ہے۔ ستاروں کی یہ چال اور ہماری آج کی یہ گفتگو یقیناً آنے والے وقت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دے گی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم صرف قسمت کے بھروسے بیٹھنے والے ہیں، یا پھر اپنے مثبت اعمال اور صدقات سے اپنی تقدیر کو ایک نیا اور شاندار رخ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ دلچسپ اور معلوماتی سفر یوں ہی جاری رہے۔ کامیابیاں تو اپنی جگہ، لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں برج حمل کے لیے ضروری احتیاطوں، صدقات اور آنے والے چیلنجز پر، کیونکہ جہاں ستارے راستہ دکھاتے ہیں، وہیں کچھ وارننگز بھی دیتے ہیں۔ اس ٹائم لائن کو سمجھنا حد سے زیادہ ضروری، خاص طور پر برج حمل اور برج تھور کے لیے۔ یہ کوئی روایتی سی بات چیت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کی انتہائی گہری اور مستند پیشن گوئیوں کی بنیاد پر یہ جاننے والے ہیں کہ آنے والا مہینہ کیسی زبردست توانائیاں لے کر آ رہا ہے۔ تو بس سیدھے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا خاکہ بالکل صاف ہے۔ پہلے ہم جون 2026 کی پیشن گوئی کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر برج حمل کی ترقی، خوشحالی اور ضروری احتیاطوں پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم برج ثور کی مالی کامیابیوں، ان کے تعلقات اور ان کے لیے ضروری روحانی صدقات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جون 2026 کی پیشین گوئی کی بنیاد پر آخر یہ سارا حساب کتاب کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے اس کا طریقہ کار جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زنجانی صاحب کی یہ مخصوص ریڈنگز مکمل طور پر ویدک سولر سسٹم اور سن سائنس پر مبنی ہے۔ جی ہاں، مون سائنس یا ایسیڈنس پر نہیں۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ معلومات کی 100% درستگی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ نجوم میں گہری دلچسپی رکھنے والوں کو بالکل مستند اور خالص تجزیہ مل سکے۔